السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے اور وہ ویڈیو ہے پاکستان کے مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو۔ آپ نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ قرآن کریم میں گرامر کے حساب سے بہت ساری غلطیاں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ غلطیاں چلی آئیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ نے اس کی کریکشن نہیں کرائی، یعنی آپ کو نہیں پتہ چلا، معاذ اللہ۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کمنٹ کی، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کے کمنٹ جو ہے وہ گستاخانہ زیادہ نظر آئے مجھے، کہ مفتی صاحب نے جو ہے نبی کی شان میں اور قرآن کریم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے، اور گستاخی کرنے والے کی جو ہے بس ایک ہی سزا ہوتی ہے، سر تن سے جدا، یعنی مفتی صاحب پر جو ہے قتل کے فتوے لگنے شروع ہو گئے پاکستان میں، اور ہندوستان میں بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے مفتی صاحب کو گھیر رہے ہیں، اور کہ مفتی صاحب نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کریم کی شان میں گستاخی کی ہے، مفتی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ مفتی صاحب سے تھوڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظوں کا انتخاب کرنے میں انسان چوک جاتا ہے، یعنی سارا کھیل الفاظوں کا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی صحیح بات کو کہنے کے لیے الفاظوں کا انتخاب صحیح نہ کریں تو اس میں گستاخی اور غلطی کا پہلو نکل ہی آتا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے کہ مفتی صاحب نے اس بیان کو جو دیا ہے تو اس میں مفتی صاحب سے خطا ہوئی، اور دیکھیے خطا جو ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور چاہے کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گاڑی اس سے لگ ہی جاتی ہے، گاڑی پہ جو ہے ہلکی سی خراش آ جاتی ہے یا گاڑی کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو بہرحال گاڑی اسی سے لگتی ہے جو گاڑی چلاتا ہے، یعنی جو ڈرائیور ہوتا ہے۔ باہر کھڑے ہوئے یا جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کبھی گاڑی نہیں لگتی، کیونکہ گاڑی کا اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بولنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں اس کو صرف غلطی کہوں گا، گستاخی نہیں کہوں گا۔ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے مفتی صاحب کے بارے میں بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا ہے، تو مفتی صاحب نے چونکہ وضاحت بھی کی، اپنے اس بیان میں رجوع بھی کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں الفاظ کہنا یہ نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ الفاظ میرے کچھ ایسے غلط نکل گئے جس سے جو ہے وہ غلطی کا پہلو یا گستاخی کا پہلو نکل کے آتا، اگر کوئی نکالنا چاہے تو۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، گستاخ اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں پہلے سے ہی یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ معاذ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جان بوجھ کے گستاخی کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں، اور قرآن کریم کی صداقت کے لیے میں یہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم کے اپوزٹ، صداقت کے اپوزٹ میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی جان بوجھ کر لوگوں کو دل دکھائے، لوگوں کے دل سے اسلام کی وقار اور اس کی عزت نکالے جان بوجھ کے، اس کو گستاخیانہ حرکت کہتے ہیں، اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ مفتی صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے، مفتی صاحب نے بار بار آ کر کے اپنے اس بیان کی وضاحت کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا۔ آپ لوگ یہ دیکھیے کہ مفتی صاحب اور ایک نوجوان طبقے کو جوڑ رہے ہیں، مفتی صاحب کی آپ محنت دیکھیے، تو کہیں نہ کہیں غلطیاں بولنے میں کسی سے بھی ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب مفتی صاحب کا یہ کوئی ارادہ تھا یا قصداً مفتی صاحب نے اپنے دل کے ارادے سے یہ بات کہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے صرف غلطی ہوئی ہے، گستاخی نہیں ہوئی ہے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ بھی کر لی جائے تو اللہ بہت معاف کرنے والا، ان اللہ یحب التوابین۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے غلطی پر، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک عالم دین، آپ یہ سمجھیے کہ ایک عالم دین بار بار عوام الناس سے آ کر کے جو ہے وضاحت دے رہا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے، پھر بھی جو ہے ہم لوگ ہماری اتنی عقل خراب ہو چکی ہے کہ ایک عالم دین جو ہمارے سامنے اپنی غلطی کو بار بار اظہار کر رہا ہے، بار بار اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے، اور ہم جو ہے بس یہی کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔
یہ کہاں کا اسلام ہم لوگ فالو کر رہے ہیں؟ اچھا، میری جو ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بھی درخواست یہی ہے کہ کم سے کم آپ علماء ہیں، آپ علماء اگر ایک عالم دوسرے عالم کے تحفظ میں نہیں نکلے گا تو بتائیے عوام الناس تو چونکہ جاہل ہے، عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں نا، عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو کم سے کم بریلوی مکاتب فکر کے لوگ ہوں یا ہمارے اہل حدیث بھائی ہوں یا اہل تشیع ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی بھی مکاتب فکر کے عالم ہوں، کم سے کم ان کو تو آگے آ کر کے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ نہیں جی، ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر گستاخی کا پہلو نکالنا چاہیں نا ہم لوگ، تو ہم لوگ کسی کی بات سے بھی گستاخی کا پہلو نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں تو انسان کی برائی دیکھنی ہے نا۔ ایک انسان جو کہ اتنے سال سے اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، جگہ جگہ بیانات کر رہا ہے، جگہ جگہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے، اور جبکہ مفتی صاحب کی تو اتنی محنت ہے کہ نوجوان طبقہ مفتی صاحب سے زیادہ جڑا ہوا ہے، فالوورز زیادہ ہے مفتی صاحب کے۔ تو میں یہ صرف اس ویڈیو کے مادھیم سے یہی آپ لوگوں تک بات پہنچانا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ مفتی صاحب کی گستاخی نہیں تھی، مفتی صاحب کی کیول غلطی تھی، اور اس غلطی پہ مفتی صاحب نے کئی مرتبہ معافی مانگ لی، کئی بار انہوں نے ویڈیو بنا کر کے ڈال دی، لیکن جو ہے ہم لوگ اپنا رویہ نہیں بدل رہے۔ دیکھیے، اللہ کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے نہ ہماری چلتی ہے نہ کسی عالم دین کی چلتی ہے۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں مفتی صاحب پر جو ہے طرح طرح کی باتیں بتانے والے؟ اور یہ دنیا کے اندر اکیلے مفتی صاحب تھوڑی ہے جنہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے، بریلوی مکاتب فکر کی بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں کہ قرآن کریم چونکہ گرامر کے حساب سے جو ہے، کیونکہ گرامر تو بعد میں بنی نا بھائی، قرآن کریم کے اندر جتنی بھی گرامر ہم عجمیوں کے لیے بنی ہے، تو قرآن کریم سے گرامر بنتی ہے، گرامر سے قرآن کریم نہیں بنتا۔ اگر کہیں گرامر اور قرآن کریم کی آیت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو یہ غلطی گرامر کی ہوگی، قرآن کریم کی نہیں ہوگی۔ یہ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں وضاحت کر دی اس بات کی کہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا، لیکن میرے منہ سے کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو قرآن کریم کی گرامر تو بعد میں تیار کی گئی ہے، تو کیونکہ عربی ہماری زبان تو ہے نہیں، وہ تو عربوں کی زبان ہے، اور جس طریقے سے ہماری زبان اردو اور ہندی ہے، ہم اس کو کئی طریقے سے بول دیتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کے قاعدے بھی کئی طریقے سے بولے جاتے ہیں۔ اب گرامر صحیح نہیں بیٹھتی کسی آیت پر تو یہ غلطی گرامر کی ہوگی، قرآن کریم کی نہیں ہوگی، یہ مفتی صاحب نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی طرح کا شک و شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بہرحال مفتی صاحب کو آپ معاف کر دیں، اور مفتی صاحب کے بیان کو آپ زیادہ آگے اس کو طول نہ دیں۔ یہ غلطی تھی، گستاخی نہیں تھی۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ گستاخی کرنے والوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، جو واقعی گستاخ رسول ہیں اور قرآن کریم کی عظمت کو پامال کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے آپ دیکھ لیجئے، آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ مل جائیں گے، اور تاریخ میں بھی آپ کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ گستاخ نبی کس طریقے سے ہوتے ہیں، کیا کیا انہوں نے کام کیے۔ آپ مفتی صاحب کی خدمت کو دیکھیے کہ مفتی صاحب نے اپنا پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی دین کے لیے۔ تو بھیا، جو کام کر رہا ہے تو غلطی تو اسی سے ہوتی ہے نا جو کام کر رہا ہے، اور جو کام نہیں کر رہا، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں نا دین کا کام، تو ہم سے غلطی کہاں ہوگی؟ تو بہرحال جو ہے مفتی صاحب نے اپنے پورے جو بیان دیا تھا، مفتی صاحب سے غلطی ہوئی تھی، مفتی صاحب نے مانا، ہم نے بھی مانا کہ مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ویڈیو آنے کے بعد جو دیوبند مکاتب فکر کے علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے فوراً مفتی صاحب کو توجہ دلائی کہ آپ نے جو ہے کچھ زیادتی کی، اس طریقے سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مفتی صاحب کو احساس ہوا کہ میں نے جو ہے کچھ الفاظ ادھر ادھر کر دیے، جس کی وجہ سے بات کا غلط میسج گیا، کیونکہ مفتی صاحب کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا۔ تو بس آپ لوگ سمجھدار ہیں، باقی جو ہے انشاءاللہ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کے تحفظ کے لیے دعا کریں، اور مفتی صاحب سے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی دین کی خدمت اور دین کا کام لیتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔